والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا مصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، آج درس بخاری شریف کی تیسری محفل ہے. دو محفلوں میں مختلف ٹاپکس پر آپ لطف اندوز ہوئے اور آپ نے نئی نئی چیزیں سیکھی، نئی نئی چیزیں سنی اور آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا. آج ہم اسی سلسلے میں ایک ایسی کڑی لے کر آ رہے ہیں جس کا تعلق ہم سب سے بہت مضبوط تعلق ہے اور وہ ہے علم. کیا ہے؟ علم. آج ہم بخاری شریف کی کتاب العلم شروع کریں گے اور اس میں سے کچھ چنی ہوئی احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. میں نے خطبے میں جو حدیث پاک پڑھی اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، علم کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قدم قدم پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذریعے بنائے ہیں. آپ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، ہم سب اپنے مردوں کو کیا کرتے ہیں؟ دفناتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ آپ نے مردوں کو دفنانا کس سے سیکھا ہے؟ کس سے سیکھا ہے؟ کوے سے. کس سے سیکھا ہے؟ قرآن مقدس کی نص موجود ہے بھائی. قرآن نے کہا یہ بات کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس نے دیکھا اب میں کیسے چھپاؤں اس کی لاش کو، کیا کروں اس کا؟ تو اس نے دیکھا ایک کوے نے کوے کو قتل کر کے اپنے سے گڈھا کھود کے دبا دیا. تب سے انسان اپنے مردوں کو دفنانے لگا. انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن اتنی اہم چیز اس نے کس سے سیکھی؟ تو آپ کسی سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت بھری بات جو ہوتی ہے، وزڈم اور بدھی کی بات جو ہوتی ہے، وہ ایمان والے کی ایک کھوئی ہوئی چیز کی طرح ہے. ایمان والے کے لیے کیسی ہے؟ وہ ایک کھوئی ہوئی چیز، جہاں بھی اسے ملے حاصل کر لے، جہاں بھی ملے اسے حاصل کر دے. پیارے دوستو، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں بیان فرمائی اور قرآن مقدس میں بھی علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم والے اور وہ جنہیں علم نہیں ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والے اور وہ جسے علم نہیں ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح قرآن مقدس نے علم والوں کے بارے میں فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا پروردگار عالم انہیں بلندیاں عطا فرمائے گا، ہے نا، ان کے کئی درجے عطا کیے جائیں گے بلندی کے. اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے صحیح طور پر تو وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے نا کون سے کام سے ہمیں کیا عذاب ملنے والا ہے، کون سا کام کرنا جائز ہے کون سا کرنا کام جائز نہیں ہے. اسی لیے پیارے دوستو علم حاصل کرتے رہیے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. آپ جس حالت میں ہیں، آپ جو پیشہ کر رہے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو خود مفتی نہ بن کے جاننے والوں سے پوچھیے. قرآن مقدس نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اس سے پوچھو. اور عقل بھی کہتی ہے اور قرآن نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، ورنہ یہی ہوگا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا. فارسی میں نیم کسے بولتے ہیں؟ آدھا. تو نیم حکیم یعنی آدھا حکیم. خطرہ جان کا خطرہ، آپریشن کرے گا پیٹ سل دے گا، پیٹ میں کیچی بھول جائے گا، ہے نا. تو نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان.
پوری کہاوت یاد رکھیے. پھر پڑھیے ایک بار. نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. ایمان کو بچائیے اپنے, ایمان کو بچائیے. ہاں یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نیم ملوں سے بچیے, جو کامل ملے ہیں ان سے ملیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گفتگو شروع کریں. اتنی پیاری حدیث ہے شروع میں ہی, یہ میں بتا نہیں سکتا. میں خود کنفیوز ہوتا ہوں کون سی حدیث چھوڑوں اور کون سی بتاؤں, کیونکہ ہر حدیث میں ایسے ایسے جلوے ہیں رسول اللہ کے. زبان سے ایک بات نکلتی ہے تو اس میں سینکڑوں ہدایتیں ہوتی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا کیا بتاؤں ایک گھنٹے کے اندر. خیر, ایک بڑی پیاری حدیث ہے کتاب العلم کی 3 باب ہے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث نمبر 61 ہے, کہ اس حدیث سے آپ کو بہت چیزیں سننے کو ملیں گی, خصوصاً جو کم عمر لوگ ہیں ان کے لیے اس حدیث میں خاص ہدایت ہوگی. پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر, ان سے روایت ہے. قال, وہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي. آقا اس کا جواب آپ بھی دے دیں گے. آقا علیہ السلام نے مجمع صحابہ میں, صحابہ بیٹھے تھے, اور آقا نے کہا کہ میرے پیارے دیوانوں, ایک پیڑ ایسا بھی ہے کہ جس پر پتجھڑ نہیں آتا ہے, جس کے کبھی پتے نہیں جھڑتے ہیں. آقا نے کہا بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے. آقا نے کیا فرمایا, بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے. آپ لوگ بتائیے. آپ سب کو معلوم ہے لیکن آپ دھیان نہیں پچھا پا رہے. ارے کھجور کا پیڑ بھائی, کھجور کو کبھی پتجھڑ دیکھا ہے؟ ارے کتنی کھجوریاں لگی ہوں گی پٹیالی میں, کبھی دیکھا اس کے پتے جھڑتے ہوئے؟ پتے نہیں جھڑتے, وہ ڈالی سوکھ جاتی ہے. پتے نہیں جھڑتے, پتے جھڑتے نہیں ہیں, یہی تو بات ہے. نہیں, پتے نہیں جھڑتے. آقا علیہ السلام نے کیسی سائنٹیفک چیز بتائی ہے یہ. آقا نے کیا پوچھا, دیکھیں صاحب صاحب کہا, ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها. توجہ میری طرف, کہ ایک پیڑ ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے. آقا نے کہا فحدثونی ما ہی, تو مجھے بتاؤ وہ کیا ہے نا. تو پھر صحابہ کرام آگے موجود حدیث میں فوقع الناس فی شجر البوادی, تو ہر آدمی کا دھیان ادھر ادھر وادیوں میں موجود پیڑوں کی طرف جانے لگا, جیسے ابھی آپ کا جا رہا تھا. لیکن نخلا, یعنی نخلا بولتے ہیں کھجور کے پیڑ کو عربی میں, نخلا کی طرف کسی کا نہیں پہنچا ہے نا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ وقع فی نفسی انها النخلا, لیکن میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ کھجور کا پیڑ ہے. آپ کہہ رہے لوگ نہیں آئیں گے, دیکھیے بھیڑ ماشاءاللہ. اللہم زد فزد, اللہ اور بڑھائے, اللہ اور بڑھائے, اور بڑھائے ہماری تعداد. آمین. ہاں, تو میں کہہ رہا تھا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں, توجہ ادھر توجہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ کھجور کا پیڑ ہے, میرے دل میں آ گیا تھا کھجور کا پیڑ. فاستحییت, لیکن میں نے حیا کی وجہ سے, شرم اور جھجک کی وجہ سے بولا نہیں, حیا کی وجہ سے بولا نہیں. تو پھر صحابہ بولتے, ثم قالوا, صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, حدثنا ما ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے وہ کیا ہے. ہی النخلا, آقا نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. آقا نے فرمایا وہ کیا کا درخت ہے, کھجور کا. اب اس میں چند چیزیں. نمبر 1, اس میں ایک لفظ آیا جو اس پہ آپ نے غور نہیں کیا, اور میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا. اس کا ترجمہ یہ تھا, آقا نے فرمایا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ, مسلمان کی مثال بھی اسی کی طرح ہے. اب آپ سوچیں گے آقا علیہ السلام نے مسلمان کی مثال اس کھجور کے درخت سے کیوں دی. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انہا مثل المسلم, کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے مسلمان بھی ہمارا ایسا ہی ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ, حضرت عبداللہ بن عمر خود صحابی ہیں, نبی کی بارگاہ میں موجود ہیں, اتنے عظیم صحابی ہیں کہ جن کا شمار فقہائے صحابہ میں ہوتا ہے, جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں مسئلے میں تو مانی جائے گی. اور حضرت عمر کے بیٹے, پھر تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب کیوں نہیں دیا جب ان کے دل میں تھا کہ یہ ہے. اس کا جواب سب سے پہلے آپ سمجھیے, چھوٹے عمر والے پہلے سمجھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت کم عمر تھے. عمر آپ کی کیا تھی, بہت چھوٹی تھی. اور بارگاہ رسول اللہ میں عظیم بڑے بڑے عمر دراز صحابہ بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر موجود تھے, ان کے والد حضرت عمر موجود تھے, حضرت عثمان غنی, مولا علی موجود تھے. ایسے ایسے علم کے پہاڑ بیٹھے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب جانتے ہوئے بھی جواب نہ دیا,
ان بڑے صحابہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے. جب بڑے بیٹھے ہوں اور بڑے گفتگو کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے ان کے ادب کی وجہ سے. یہ سمجھ میں آیا؟ جب بڑے گفتگو کر رہے ہوں، تایا اور ابا کی لڑائی ہو تو چھوٹوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. چچا اور پاپا کی لڑائی ہو تو بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھپھو اور پاپا کی لڑائی ہو تو کزنس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بڑوں کی لڑائی میں 80% ہاتھ ہمارے چھوٹوں کا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ہم نے اسلامی آداب نہیں سکھائے تو قیامت ہمارے سامنے ہے. تو کچھ سمجھ میں آیا؟ چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے جب بڑوں کے معاملات ہوں. حضرت غالباً کسی بزرگ کا واقعہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور، شیخ ناظم حقانی ترکی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، غالباً ان کا واقعہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں لڑائی ہوئی، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا حضرت عائشہ نبی کی بیوی اور حضرت علی میں جنگ ہوئی، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو بزرگوں نے کہا شیروں کی لڑائی میں کتوں کی بولنے کی اوقات نہیں ہے. شیروں کی لڑائی میں کتوں کو بولنے کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو سمجھ میں یہ آیا جب بڑوں کے معاملات ہو تو چھوٹوں کو اپنی زبان کیسی رکھنی چاہیے؟ کیسی رکھنی چاہیے؟ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا. پوائنٹ نمبر 1 کلیئر. پوائنٹ نمبر 2 یہ کلیئر ہونے والا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کی مثال مسلمان سے کیوں بیان فرمائی کہ مسلمان بھی ہمارا ایسا ہے. وہ اس لیے کہ کھجور اکیلا ایسا پیڑ ہے جو ہر موسم میں اور اپنی ہر حالت میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ مجھ سے زیادہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں، کھیتی سے تعلق ہے اکثر لوگوں کا. گرمی ہو تو کھجور سے آپ کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ بولیے. بالکل صحیح. اس کی ڈالی کا کیا بناتے ہیں؟ کیا بناتے ہیں؟ اور کوئی اس کا فائدہ بتائیے. چٹائی بنتی ہے. بالکل صحیح. رسی بھول گئے؟ رسی بنتی ہے، جھاڑو بنتی ہے. اور جب موسم ہے تب تو کھجور اور کھجوریاں کھانے کو ملتی ہیں ہی. نچوڑ یہ ہے کہ باٹنی کے مطابق کھجور کا جو درخت ہے وہ اپنی ہر اسٹیج میں اس کا تنا بھی جلانے کے کام، اسے پھاڑو تو اندر جو وائٹ آتا ہے وہ بھی کام، اس کی ڈالیاں بھی کام کی، پھل بھی کام کے، اس کی جڑیں بھی کام کی. کھجور اپنے ہر موسم میں، توجہ ادھر، کھجور اپنے ہر موسم میں اور اپنی ہر اسٹیج میں فائدہ پہنچاتا ہے. تو آقا نے فرمایا مسلمان بھی ایسا ہے. مطلب مسلمان کو کبھی کسی سے نقصان نہیں ہوتا، مسلمان اپنی ہر حالت میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری یہ تعریف فرمائی، لیکن اب ہم اپنا جائزہ لیں. کیا واقعی ہم ایسے ہیں کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ ہے نا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو پانی کے بلبلے ہوتے ہیں نا یہ تو اچھل کے پھٹ کے ختم ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. بے شک. آپ دیکھیں پرانے بزرگ اتنے 1000 سال پرانے، 1400 سال پرانے، ان بزرگوں کا آج بھی ہم نام لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امت کو فائدہ پہنچایا، اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیا. بے شک. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو زندہ کر دے گا. بے شک. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یار دوستو ہمیشہ یہ کوشش کیا کریے کہ آپ کے کسی بھی حرکت سے، آپ کے کسی کام سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ ہمیشہ فائدہ پہنچے. تبھی تو ہم کھجور کی طرح ہوں گے. تبھی تو ہمارے آقا نے ہم سے ہمارے بارے میں کہا کہ ہم کھجور کی طرح ہیں. تو ہم سب کو دوسروں کو نفع پہنچانے والا بننا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنیں گے انشاءاللہ. اب آگے بڑھا جائے. اس حدیث کی اتنی تشریح کافی ہے. لطف آیا کہ نہیں؟ پھر آگے حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں بس جو رکتا ہوں نا یہ اسی وجہ سے رکتا ہوں، میں خود سوچتا ہوں کون سی بتاؤں